علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، زندگی میں حاضری کا پہلا موقع ہے اور آج آپ حضرات کو ایک سبق یاد کروا کے جانا ہے۔ اگر یہ سبق مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں یاد ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ انسان کی یہ زندگی فانی اور عارضی زندگی ہے۔ کوئی بھی فرد و بشر ایسا نہیں جو اللہ سے بقا لے کے آیا ہو، ہر ایک کے لیے فنا ہی فنا ہے۔ اگر بقا کا حق کسی کو ملتا تو اس کائنات میں ایک ہی ہستی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن میرے اور آپ کے خالق اور مالک کا اعلان ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات میں رہنے والوں بقا صرف اللہ کہتے ہیں میرے لیے، کسی اور کے لیے بقا اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک آیا مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے، آیت الکرسی، کیوں جی یاد ہے نا سب کو۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے 10 جملے ہیں، اور کبھی اللہ پاک کے ان 10 جملوں پہ انسان غور کرے تو زندگی ساری گزر جائے، یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ احکم الحاکمین نے پہلے جملے میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، دنیا جہان میں رہنے والوں عبادت کے لائق جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اگلے 9 جملے جو ہیں اللہ پاک نے وہ دلیل کے طور پہ پیش کیے کہ آپ عبادت اللہ ہی کی کیوں کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہوتی تو یہ شرائط ان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اگلا جملہ ہے الحی القیوم، رب العالمین فرماتے ہیں کہ عبادت اس کائنات میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اس ذات کی جا سکتی ہے، الحی القیوم، الحی جو ہمیشہ زندہ رہے، جس کو کبھی موت نہ آئے، القیوم جس کو کبھی فنا نہ ہو، جو ہمیشہ دوام اور بقا ہو جس کے لیے۔ تو جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اس کائنات کے اندر، یہاں پہ بڑے بڑے آئے، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا ہے کہ اگر اختیار ہوتا اللہ جینے کا کسی کو حق دے دیتے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اور نہیں تھا، لیکن ان کے لیے بھی نہیں۔ تو یہ عارضی اور فانی زندگی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اور آپ نے
دل لگا لیا اس دنیا کی زندگی پہ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک گھر بنا لیا جائے، اس گھر کو بنانے کے لیے پلاٹ خریدا، پھر اس کو مکان بنایا، زندگی ساری کی ساری سرو ہوگی وہاں پہ، پھر اس کے بعد کاروبار اچھا مل جائے، گاڑی اچھی ہو، ویل سیٹل ہوں، بچے جو ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہو جائیں۔ ہم نے یہی سارا کچھ سمجھ لیا، اور اسی اثنا میں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ بڑے سال ہر سال لگا کے گھر بناتا ہے، بڑا اچھا جو ہے وہ گھر تیار کرتا ہے، لیکن جب شفٹ ہوتا ہے نا تو شفٹ ہوتے ہی اسرائیل جو ہے وہ آتا ہے، ملک الموت اس کی جان نکال کے چلا جاتا ہے، اس کی محنتیں، اس کی ایفرٹس وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی طور پہ ہم نے جو غلطی کی ہے نا، وہ غلطی یہ ہے کہ آلموسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ، میں کیا آپ کیا، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے سمجھ اور بوجھ دی ہوئی ہے، نہیں تو ہر تیسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھائی کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، کماؤں نہ تو کھاؤں گا کہاں سے، بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور یہ بات ابھی سے پلے باندھ لیں، اگلی گفتگو اسی گرد گھومے گی۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، نہیں تو بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرا اور آپ کا خالق و مالک کہتا ہے بندے جتنے مرضی گناہ کر کے آ جا، تیری زندگی میں تیرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے تو میں سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے، اللہ نے 20-22 انبیاء کے نام لے کے فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُهُمْ۔ 20 انبیاء کے نام لے کے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے انبیاء کی جماعت اگر تم بھی شرک کرتے گناہ تمہارے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے آپ کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں انسانی زندگی کی، ایک ہے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی، اور اس میں فکر معاش ہے، روزی ہے۔ ایک ہے دنیا اور دوسرا ہے دین۔ یہ بنیادی ذرا فرق سمجھ لیجئے گا۔ دنیا میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے، کمانے سے اللہ منع نہیں کرتے، اللہ کہتے بندے کما، یہ تیری ضرورت ہے۔ اور دین جو ہے یہ میرا اور آپ کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے۔ دنیا کماؤ، رب کہتا ہے میں منع نہیں کرتا۔ جس طرح ہم گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں نا، یہ ضرورت ہے، رہنا نصیب نہیں ہوتا بعض دفعہ، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے بندے تیرا مقصد کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کہتے بندے تو کنال کا گھر بنانا اور ساری زندگی لگا دیتا ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن تیری ایفرٹ، تیری توانائیاں، تیری کوشش، جدوجہد جو ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ جنت کے حصول کے لیے، میری بخشش کے لیے۔ اور وہ گھر کتنا بڑا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے بندے کبھی تیرے تصور میں بھی نہیں آیا، تو کنال 2 کنال کا گھر بنا کے بڑا خوش ہو رہا پھرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے عرضها السماوات والارض، یہ اوپر 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں نیچے، اللہ کہتے ہیں ان کو ایسے آگے پیچھے لگا دو، یہ جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی کا پیمانہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا یہ گھر ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو دنیا ہے نا، اللہ احکام الحاکمین فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ میرا اور آپ کا خالق اور مالک کہتا ہے بندے
فکر معاش جو ہے یہ تجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دنیا جو ہے یہ میں نے تیرے اختیار میں نہیں رکھی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے بندے تیری روزی جو ہے یہ میرے پاس آسمانوں میں ہے. یہ پری پلان ہے نظام کائنات کا. دنیا میں آنے سے پہلے ہر بندہ جو ہے اس کا رزق اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں. اور بچپن میں کئی احباب نے شاید کہیں خالہ جی سے نانی جی سے وہ ایمان کی تعریف، ایمان مجمل ہے مفصل ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتی، بچپن شاید کہیں کسی سے سیکھا ہو. تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ تقدیر پہ جو ہے وہ اچھی اور بری تقدیر کے انسان کو قدر یقدر. تقدیر کا مطلب یہ ہے جو ان سین ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا لکھا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنانے سے پہلے انسان کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی اللہ پاک نے لکھ دی ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ پری پلان اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. اس کی زندگی اتنی ہوگی، اس کو جو ہے وہ جو نظام ہے اللہ کا وہ ایسا ہے جو اللہ نے بندے لگائے ہوئے وہاں پہ. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ میرے فرشتے میری سپاہی ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون. وہ جو ہے اللہ کے حکم کے علاوہ ان کو سنائی کچھ نہیں دیتا. اور نظام اللہ کا اتنا عظیم ہے کہ لا یستقدمون ساعۃ ولا یتأخر. رب کہتے بندے جو تیرا میں نے عمر لکھ دی ہے نا اس میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں یہ عمر اللہ پاک نے لکھ دی، میرا اور آپ کا رزق اللہ پاک نے لکھ دی ہے. بخاری کی روایت ہے. اللہ فارغ ہو چکے ہیں، رزق بھی لکھا جا چکا ہے، عمر بھی لکھی جا چکی ہے، موت جو ہے وہ کب آنی، کہاں پہ آنی، مال کب کیسے کمانا ہے، کہاں پہ اس نے خرچ کرنا ہے، یہ چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں. اور بخاری کی ایک اور روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیفے خشک کر دیے گئے، قلم توڑ دیے گئے. اب میرا آپ کا رزق دنیا میں آنے سے پہلے لکھا جا چکا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے دین. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرا اور آپ کا خالق اور مالک کہتا ہے کہ بندے روزی تیری میرے پاس ہے، میرے اختیار میں ہے، میں جتنی چاہوں گا اتنی عطا کروں گا. جتنی لکھ دی ہے اس سے نہ کم ہونی ہے نہ زیادہ ہونی ہے، لیکن جو تیرا دین ہے وہ اتنا تجھے ملے گا جتنی تو اس پہ محنت کرے گا. یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. روزی مجھے اور آپ کو، دنیا مجھے اور آپ کو اتنی ملے گی جتنی اللہ پاک نے لکھ دی ہے، اس سے کم زیادہ. دین اتنا ملے گا جتنی میں اور آپ محنت کریں گے. روزی میرے اور آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اور جو بندہ یہ کہے کہ میں خود مختار ہوں، میں کماتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں نہ کروں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو لکھ دیا ہے. اور اب دیکھیں ہماری بیوقوفی کتنی ہے. وہ جو میری اور آپ کی ضرورت تھی جو ہمیں ملنی ہی ملنی تھی، اس کے لیے تو 24 گھنٹے کی پلاننگ کرتے ہیں. کیوں جی ایسے ہے نا، حالانکہ وہ ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جو محنت سے ملنا تھا اس کے لیے ٹائم. یہ ابھی میں گزر کے آیا ہوں بھٹا چوک میں، مجھے 45 منٹ یہ چوک کراس کرنے پہ لگ گئے ہیں. اور یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں فنگر ٹپس پہ ہیں. اس کے لیے وقت نہیں ہے. ویکلی پروگرام ہوتا ہے آپ کا تو یہاں پہ ہمارے لیے جو نا وہ وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو چیز
ملنی ہی ملنی ہے، ہر حال میں ملنی ہے۔ اور یقین جانے اللہ کیسے دیتا ہے۔ جوہر ٹن میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں میرے دادا جی توا لے کے آئے جس پہ روٹی بنائی جاتی ہے، کہتے کہ 35 سال تک وہ استعمال ہوا، تو اس کے سینٹر سے تھوڑا سا ایک سائڈز پہ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، وہاں سے روٹی کچی رہ جاتی تھی۔ تو دادا جی جو ہے وہ ایک دن غصہ آیا تو اس نے پکڑا، اس کو لوہار کے پاس لے گیا، بھی اس کو کاٹ کے دیکھو یہ گرم نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے۔ 35 سال وہ کہتے ہمارے گھر میں استعمال ہوا ہے۔ تو جب اس کو کٹر سے کاٹا گیا، جہاں پہ گرم نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے دادا جی نے اس کو کٹوایا، تو وہاں پہ جب کاٹا گیا تو اندر سپیس تھی لوہے کے اندر، اور ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا وہاں سے۔ 2-4 منٹ کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو وہاں پہ اس کے اندر سبزہ اگا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس بند لوہے کے اندر 35 سال تو ان کے پاس استعمال ہوا، پتہ نہیں کب کا اس کے اندر موجود ہے، اس کو وہاں پہ بند لوہے کے اندر روزی دینے والا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو میں نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ کماؤں نہ تو کھاؤں گا کیسے، یہ غلطی ہے۔ فکر کرنی ہے میں نے اور آپ نے دین کی۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ چوکوں میں جن لوگوں سے چلا نہیں جاتا، وہ بھی رات کو کھا کے سوتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ ایک بندہ جس نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، کرنل صاحب اسے کہیں جی چلو بھی آپ سورہ بقرہ کا ترجمہ سنا دو، جی سنا دے گا؟ وہ کہے گا بھائی جان میں نے تو ناظرہ نہیں پڑھا، ترجمہ کہاں سے سناؤں گا؟ ایک بندہ جو ہے اس نے قرآن کو کبھی زندگی میں ہاتھ ہی نہیں لگایا، آپ کہیں چلو یار تو کچھ بھی نہیں آیت الکرسی سنا دے، وہ کہے گا بھلے مانس میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، نہ ناظرہ پڑھا ہے، تو میں سناؤں گا کیسے؟ دین اتنا ملے گا جتنی میں اور آپ محنت کریں گے، دنیا اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ اب ذرا غور کریے گا ایک بات پہ، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو بنایا، اس کا ایک پروسیس ہے۔ یہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہا، پھر اس کی بچپن کی زندگی ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ یہ 4 سٹیجز انسان کی زندگی میں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ 9 ماہ ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، دوسرا مرحلہ اس کا بچپن کی زندگی ہے، تیسرا جوانی ہے، اور چوتھا بڑھاپا ہے۔ اب ذرا بات پہ غور کریے گا کہ اللہ پاک جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر دیا، جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ مجھے اور آپ کو اتنے لمبے پروسیس میں گزارنے کی بجائے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر بچپن کی زندگی، پھر بڑھاپا، پھر جو ہے پھر جوانی، پھر بڑھاپا آیا، یہ 4 مرحلے اللہ پاک نے میری اور آپ کی زندگی میں رکھ دیے؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ ایٹ اے ٹائم جوانی پیدا کر دیتا؟ کیوں جی قادر تھا نا۔ اب اللہ پاک نے یہ کیوں رکھے، اس پہ ذرا غور کریے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ ماں کے پیٹ کی زندگی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی عمر جب 4 یا 5 مہینے ہو جاتی ہے نا، ایک روایت میں 4 ہے، ایک میں 5 ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ 5 مہینے یا 4 مہینے روح ڈلنے کے بعد ماں کے پیٹ میں یہ زندہ رہا۔ جو بندہ آج یہ کہتا ہے جی میں کماؤں نہ تو کھاؤں گا کیسے، بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، میں اگر جاب پہ نہ جاؤں، آفس جو ہے جوائن کیا ہوا چھوڑ دوں تو مر جائیں گے سارے، تو اللہ کہتے بندے بتا ذرا ماں کے پیٹ میں تو نے کون سا آفس جوائن کیا ہوا تھا، کون سا کاروبار تو نے کیا، کون سی تو نے وہاں پہ جو ہے وہ دیہڑی کی، کون سی فیکٹری تو نے جوائن کی، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر کچھ کیے ناف کے ذریعے ماں کا خون جو ہے اس کی غذا بنا دی۔ اللہ کہتے بندے بتا تو نے کام کون سا کیا وہاں پہ؟ کیوں جی کوئی بندہ کام کرتا ہے؟
اللہ زندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا. یہ ماں کے پیٹ سے آیا اس دنیا میں. آنے والا بچہ جو ہے وہ امیر کا ہو تو تب بھی، غریب کا ہے تو تب بھی، پڑھی لکھی فیملی کا ہے تو تب بھی، اگر ان پڑھ فیملی کا ہے تو تب بھی، جسم پہ لباس کوئی نہیں ہے. اور ہر آنے والا بچہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا رو رہا ہوتا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ ہر آنے والا بچہ رو رہا ہے، جسم پہ لباس کوئی نہیں، ہاتھ ہیں لیکن پکڑنے کی ہمت اور طاقت ہے یا نہیں ہے نا جی. پاؤں ہیں لیکن چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہے. زبان ہے، سپیکنگ پاور اس کے پاس موجود، دل دماغ ہے، ڈیسیژن پاور اس کے پاس موجود. کوئی کام کرتا ہے جی؟ کوئی فیکٹری جوائن کی ہو، کہیں آفس گیا ہو، کوئی کاروبار کیا ہو، کوئی دیہڑی کی ہو، اللہ روزی دیتا یا نہیں دیتا؟ اللہ کہتے بندے بتا، بچپن میں جب تو بول نہیں سکتا تھا، چلنے کی ہمت تیرے اندر نہیں تھی، پکڑنے کی ہمت نہیں تھی، قوت فیصلہ کا فقدان تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے لیے میں نے غذا کا انتظام کیا، تیری ماں کی چھاتی پہ دودھ کی نہریں بہا دی، تیرے بن مانگے تجھے جو ہے ٹائم پہ فیڈ بھی مل رہی ہے، تجھے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں. ماں کو پتا ہے میرے بچے نے اب دودھ پینا ہے، اب اس کے سونے کا وقت ہے، اب اس کا پیمپر چینج ہونا ہے. تیری ایک ایک چیز کا میں نے خیال رکھوایا، نہ تو نے محنت کی، نہ کوئی مشقت کی، نہ کوئی کاروبار کیا. میرے بندے تجھے میں نے بن مانگے ہر چیز عطا کی ہے. اب اس کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوا، حالات بدلے. اب ہوتا کیا ہے، یہی بچہ جس کے جسم پہ لباس نہیں تھا جب آیا تھا، منہ میں زبان تھی، بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی، پاؤں تھے، چلنے کی ہمت نہیں تھی، دل دماغ تھا، قوت فیصلہ کا فقدان تھا. اب یہ 5.5 فٹ کا 6 فٹ کا کڑیل جوان بن جاتا ہے. اب پاؤں جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، قوت بازو اس کو مل جاتی ہے، دل دماغ جو ہے وہ فیصلے بڑے بڑے کرتا ہے، زبان جو ہے اتنی لمبی چلتی ہے، اتنی لمبی چلتی ہے، کہتا ہے میرے جیسا تو خاندان کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. میں جو بات کہہ دوں میری بات کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. میری فیکٹری چلتی میری پلاننگ پہ، میرا گھر چلتا ہے میرے دماغ پہ، میری پلاننگ پہ. اب اللہ نے جو ہے آواز دی. اللہ آواز کیا دیتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں سے نقل کیا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ابن آدم تفرغ لعبادتی. اللہ کہتے بندے تیرے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، تو اس لیے نہیں پیدا ہوا اب جوان ہو گیا ہے کہ تو کھائے پیے بچے پیدا کرے اور چلا جائے. یہ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ جی کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتے ابن آدم تفرغ لعبادتی. اللہ کہتے میں 24 گھنٹے نہیں تجھ سے مانگتا، چند منٹ نکال لے. فرغ یفرغ، باب تفرغ باب تفاعل ہے. پورا 24 گھنٹے نہیں، چند منٹ اللہ کہتے ہیں نکال لے. اللہ جی ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تو چند منٹ نکال لے گا نا تو عملہ صدرہ کا غنن، میں تجھے دلی طور پہ مالدار کر دوں گا. دل کی غنا اگر نہیں نہ ملتی، کروڑوں بھی آپ کی جیب میں ہے نا تو کیا حال ہے جی، کیسا چل رہا ہے، مر گیا جی، مندہ ہی پڑا ہے. لیکن اگر دلی طور پہ اگر یہ مالدار ہے، جیب خالی بھی کہے گا الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت پہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کہے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، عملہ صدرہ کا غنن، تجھے دلی طور پہ مالدار کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری غربت دور کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، میرے لیے وقت نہ نکالا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں عملہ صدرَكَ شُغْلًا، تجھے ذہنی ٹینشن کا شکار کر دوں گا. کتنے لوگ آپ کے دائیں بائیں، کروڑوں روپیہ ہے، اتنے پیسے آنے والی نسلیں بھی کھا لیں ختم، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، انجیکشن لگوا کے سوتے ہیں. چاروں طرف گارڈز ہیں، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے، رات کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں. یہ ہے نتیجہ اللہ سے دوری کا. اللہ کہتے ہیں عملہ صدرہ کا شغلن ولم اسد فقرہ کا، تیری غربت دور نہیں ہوئے گی. لیکن یہ جوانی ہے نا، مستانی ہے، اس کو سوچ نہیں آتی. اللہ کہتے آ جا، کہتا نہیں یا اللہ نہیں، میرے تو اب کاروبار کی فکر ہے،
اب دکان نہ چلاؤں تو کیسے چلے گی، فیکٹری نہ جاؤں تو میرے تو بغیر جو ہے وہ سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں بندے ٹھیک ہے، حالات بدلے، اس کے زندگی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا، جوانی سے کنورٹ ہوا بڑھاپے کی طرف۔ اب 4 5 نمبر کی 6 نمبر کی اینک اس کو لگ گئی ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، قوت فیصلہ کا فقدان ہے، اور اب اتنا لاغر اور اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا بے بسی کا یہ عالم ہے جو جوانی کے ایام میں کہتا تھا کہ میں گھر میں نہ رہوں، گھر نہیں چلتا، فیکٹری میرے بغیر نہیں چلتی، میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، تجارت نہیں ہوتی۔ اب اتنا بے بس ہے کہ سٹور والا پیچھے والا کمرہ باپ کو ملا ہوا ہے، ماں کو ملا ہوا ہے، یہ اتنا لاغر اور کمزور، اتنا بے بس، اتنا کمزور ہو چکا ہے، کہتا ہے کہ اب اکیلا جو ہے وہ میں گھر کا دروازہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ کیوں جی، بات غلط تو نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ اور یقین جانے میرے ایک دوست تھے، 2 سال پہلے فوت ہو گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، بڑا توحید پرست آدمی تھا۔ اس بندے کی پارٹیشن کے بعد صورتحال یہ تھی کہ 7 لاکھ روپیہ اس کی سیلری تھی، انڈیا سے مائیگریشن کر کے یہاں پہ آیا تھا، اور جب فوت ہوا ہے تو فوت ہونے سے پہلے بڑا ہی دیندار آدمی تھا۔ 2 سال پہلے اپنا کاروبار جو نا سارے کا سارا بچوں کو دے دیا، اور اتنا بے بس ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا تھا تو اپنے گھر کے لان میں تو میرے بچے میرے سامنے سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا رعب اور دبدبا۔ کہتا مجھ سے غلطی ہوگی، میں اسلام سے بھٹکا تھوڑا سا راستے سے، وراثت جو ہے وہ ساری میں نے تقسیم کر دی، اور 2 سال آخری زندگی کے جو ایام ہیں، وہ کہتا ہے میں تو اتنا بے بس ہو گیا تو روٹی بھی مانگ کے لینی پڑتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کے 4 دور ہیں، اللہ نے اس لیے رکھے کہ بندے کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ بندے تو اپنی محنت سے کما سکتا۔ پہلا مرحلہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے سہارے زندہ ہے، دنیا میں آیا، بچپن کی زندگی کوئی کمائی نہیں، والدین کے سہارے، اسباب تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، دینے والا تو اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد کے سہارے زندہ، صرف جوانی میں اس نے محنت کی۔ یہ 4 مراحل انسان کی زندگی میں اللہ پاک نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ انسان اپنی محنت سے کما سکتا، روزی کس نے دینی ہے اور کتنی ملنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزی اللہ پاک نے دینی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو پھر ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جی، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ پاک نے روزی لکھ دی ہوئی ہے تو پھر سارا دن محنت، پلاننگ، یہ ساری توانائیاں جو انسان سرو کرتا ہے، آخر کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، آپ اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے، بھی یہ دوائی لے لو، شفا کون دے گا؟ دوائی کے اندر شفا، اگر دوائی کے اندر شفا ہونا تو پھر ہائی پوٹینسی کی دوائیاں استعمال کرنے والے اور بڑے بڑے اچھے سرجنوں سے علاج کروانے والے وہ موت کے منہ میں نہیں جانے چاہیے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، فیصل آباد میں قاری شاہد صاحب ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، ان کا چھوٹا بھائی فیصل آباد سٹی میں، اس کا سسر جو ہے خود ڈاکٹر ہے کارڈیالوجی میں، پوری کی پوری ٹیم اٹیک ہوا ہے، تو ساری ٹیم بلا لی، بھی میرا جو ہے بیٹا ہے اس کو یہ مسئلہ بن گیا ہے، جو چھٹی پہ گئے ہوئے تھے ان کو بلا لیا ہے۔ 5 منٹ کے اندر اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دوائی میں شفا اللہ نے دینی۔ اللہ کہتے ہیں علاج کروانا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، علاج کرواؤ، دوائی لو، لیکن شفا کون دے گا؟ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ بندے محنت کر، محنت سے منع نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ رب کہتے ہیں محنت کر، لیکن روزی میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ کئی بندے جو ہے وہ جاتے ہی نہیں، آن لائن نظام ہے، کئی بیچارے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ اس لیے
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کہتے بندے تو نے محنت میں کمی نہیں چھوڑنی، روزی میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ اب دوسرا کئی بھائی یہ کہہ دیتے ہیں جی کوالیفیکیشن جو ہے یہ معیار ہے ارننگ کے لیے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ زیادہ کما لیتا ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس کی نسبت کم کماتا ہے۔ تو بھائیو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کے لاہور شہر میں بیسیوں لوگ جن کو میں جانتا ہوں بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں اور آج کے زمانے میں بھی سادہ بڑی مشکل سے سائن کرتے ہیں، اور اس کی فیکٹری میں سینکڑوں ورکر ایسے ہیں جو بڑے ہائی کوالیفائڈ بڑے بڑے انجینئر ان کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر معیار جو ہے تعلیم ہو، کوالیفیکیشن ہو، تو پھر یہ جو مالک بن کے باس بیٹھا ہوا نا جس کو صرف سمپل سائن آتے ہیں، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ مالک اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی ہم آنا نہیں، اپنی جو باٹم ہے اس کی طرف نہیں آنا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، ڈینائی کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ معاف کرنے والا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ اب میرے بھائیو یہ بھی موقف جو ہے یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ان اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بات مجھے یاد آئی، غفور کا معنی جو ہے نا غافارہ یغفر کا معنی کہ ہے بخشنے والا۔ اس کا بیسیکلی اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو غافارہ یغفر اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو آپ ڈھانپ دیں، یہ موبائل پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کپڑا رکھ دیں نظر نہیں آ رہا، یہ ڈھانپتی ہے۔ معنی کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں اتنی رحمت کرنے والا ہوں، جب تو مجھ سے معافی مانگے گا نا صرف تیرے گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ تیرے عیبوں میں پردہ ڈال دوں گا، کبھی دوبارہ تذکرہ نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے، آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلی سورت، جی کون سی ہے؟ ہاں جی پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ غفور رحیم۔ اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بچہ بچہ جانتا، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو کہ پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کو۔ اب یہاں پہ ذرا ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی معترض نے قرآن پہ ایک اعتراض کیا، عالمن کہا جاتا ہے لام کے زبر کے ساتھ، عالم ہو تو اس کا معنی ہے دنیا جہان، عالم ہو لام کی نیچے زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہے جاننے والا، جس کی جمع عالمون یا علماء، عالم ہو تو اس کی جمع عالمین۔ اب کسی معترض نے قرآن پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے اہل اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں ما عد اللہ فہو العالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا جہان ہے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ پوری کی پوری کائنات کیا ہے؟ جہان ہے۔ تو جب یہ ساری کائنات اللہ کے علاوہ جہان تھا تو پھر قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ مور دین ٹو کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ عربی زبان میں جب آپ سنگل سے پلورل میں جاتے ہیں تو باقی زبانوں میں ہوتا ہے کہ مور دین ون جو ہوگا تو پلورل میں آپ چلے جائیں گے، لیکن عربک میں یہ ہے کہ مور دین ٹو جب ہوگا پھر آپ جائیں گے پلورل میں۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، معترض نے اعتراض کیا بھی اللہ کے علاوہ پوری کائنات ایک ہی جہان ہے تو جمع کا لفظ کیوں اللہ نے بولا ہے؟ اب اس کا جواب سماعت فرما لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کو پتا تھا اللہ وہ ذات ہے جو فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، انسان کے دل کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا اس بات کا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سب ڈویژنیں کر لے گا، انسان اپنا جہان الگ بنا لے گا، جانوروں کا الگ کر دے گا، پرندوں کا الگ کر دے گا، فرشتوں کا الگ کر دے گا، حیوانوں کا الگ کر دے گا، سب ڈویژنیں کر کے کئی جہان بنا لے گا، اور انسان یہ سمجھے گا کہ سب کو اللہ دیتا ہے، میں ایسا ہوں کہ میں اپنی محنت سے۔ تو اللہ کو تو پتا تھا نا
اس لیے قرآن ایسی کتاب ہے جس کے آغاز میں اللہ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لوگوں یہ قرآن ایسی کتاب ہے, دنیا میں ہر بندہ کتاب لکھتا ہے اور رائٹر جو لکھنے والا ہے اس کے دیباچے اور مقدمے میں یہ بات تحریر کرتا ہے جی میں نے بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے, اگر کوئی غلطی نکل آئے مجھے بتائیے گا, نیکسٹ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جائے گا. لیکن یہ کتاب ایسی ہے عرش والے نے اس میں کہہ دیا کہ لا ریب فیہ, اور لوگوں ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں, غلطی تو بڑی دور کی بات ہے, اس میں شک کا بھی امکان نہیں میں نے چھوڑا. اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا لوگ یہ ذہن بنائیں گے, عقیدہ رکھیں گے ساری دنیا کو اللہ کھلاتا ہے لیکن میں تو اپنی فیکٹری سے کما کے کھا رہا ہوں. اس لیے اللہ پاک نے نفی کر دی. قرآن پڑھنے والے کو یہ بتلا دیا کہ اے قرآن کے قاری, قرآن پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے, محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے, اپنا عقیدہ بنا لے, نظریہ بنا لے کہ ساری کائنات کو روٹی دینے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت میں ہی اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ بندے تیری روزی روٹی کا مالک کوئی اور نہیں, میں اکیلا میں ہوں, میں ہی دینے والا ہوں, میرے ساتھ میرا کوئی معاون کوئی نہیں, میرا شریک کوئی نہیں, میرا مشیر کوئی نہیں, میں اکیلا ہی ہوں, میں ہی عطا کرنے والا ہوں. اور ایک بات مجھے یاد آئی انہی آیات میں, آگے جا کے اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ دوسرے تیسرے رکوع میں سب بھائیوں کو وہ آیات یاد ہیں. اللہ رب العالمین نے جب قرآن کا تعارف کروایا, پھر اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی, پھر کفار کا تذکرہ کیا, منافقین کا تذکرہ کیا, اس سے اگلے رکوع میں اللہ اعلان کرتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو اللہ نے واضح کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کیوں جی ہیں جی الفاظ سب بھائیوں کو یاد ہے, ذرا ایک منٹ ذرا اس پہ غور کریے گا. اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ کہتے بندے میں نے تجھے عدم سے وجود عطا کیا ہے, تیرا نام و نشان تک نہیں تھا, لم یکن شیئا مذکورا. رب کہتے تیرا تو تذکرہ نہیں تھا, تیرا کوئی تصور کوئی نہیں تھا, تجھے عدم سے وجود میں نے عطا کیا, تیرے آبا کو پیدا میں نے کیا, عدم سے وجود میں نے دیا ہے. اللہ کہتے عدم سے وجود دینے والا میں ہوں. اور اگلی آیت جی قاری صاحب, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم, جی آگے, الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ کہتے عدم سے وجود میں نے دے دیا, زندگی تجھے دے دی, کروڑوں سے قیمتی سانسیں تجھے عطا کر دی, اب رہائش چاہیے تھی. اللہ کہتے ہیں کہ الذی جعل الارض فراشا, میں نے زمین کو تیرے لیے فرش بنا دیا. انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے, کبھی دوبارہ موقع ملا کہ زمین جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے, لیکن یہ فرش اور ٹھکانہ کیسے اللہ نے بنا دیا, اللہ کیسے قادر, اس پہ بات پھر کبھی کریں گے. اور اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو میرے بھائی یہ زمین جو ہے یہ اللہ کہتے ہیں میں نے فرش بنا دیا, والسماء بناء, اور آسمان کو کیا بنا دیا, وانزل من السماء ماء, آسمان جو ہے اس سے میں نے پانی اتارا ہے, تمہارے لیے رزق میں نے نکالا ہے. اللہ کہتے عدم سے وجود میں نے دیا, تجھے زندگی میں نے اکیلے نے عطا کی, میرا کوئی معاون کوئی نہیں, کوئی وزیر کوئی نہیں, کوئی مشیر کوئی نہیں, کوئی شریک کوئی نہیں. اللہ کہتے اکیلا زندگی دینے والا میں, رہائش دینے والا میں, تجھے خوراک کا انتظام کرنے والا میں. رب کہتا جب اکیلا کرنے والا ہوں تو پھر عبادت کی باری کسی اور کا شریک کیوں کرتے؟ اللہ کہتے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اللہ غفور ہے, شک کوئی نہیں, رحیم ہے, شک کوئی نہیں, کریم ہے, شک کوئی نہیں. بلکہ بخاری کی ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ جہنم کی گہرائیوں میں پڑا ہوگا, اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے بڑی گرمی لگتی ہے, اللہ اپنی رحمت فرما دے, یہاں سے نکال لے. بڑی لمبی حدیث ہے. آخر کار اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا. اللہ کی رحمت میں کوئی شک کوئی نہیں. لیکن جو بعد میں بات ذکر کی اس پہ تو ہم یقین کر کے بیٹھ گئے, لیکن جو قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین, اس پہ ہمارا ایمان ہی کوئی نہیں, اس پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے.
روزی میرے بھائیوں صرف اور صرف اللہ پاک ہی عطا کرنے والا ہے، اور دنیا جو ہے جتنا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ دنیا اتنی ہی نکلے گی، کیونکہ ملنی اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایک قول ہے عام طور پہ علماء بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث کوئی نہیں ہے لیکن یہ جس بندے نے بات کی ہے نا بڑی قیمتی بات کی ہے، حدیث نہیں ہے، یہ کسی شخص کا قول ہے، لوگ عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا جو ہے یہ ایک مردار ہے، اس کو طلب کرنے والا کتا ہے۔ اب ذرا اس مثال پہ اس قول کہہ لیں، کہاوت کہہ لیں، حدیث نہیں ہے، یہ ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ دنیا مردار ہے، اس کو طلب کرنے والا کتا ہے۔ اب جس نے یہ بات کی ہے بڑی پتہ کی بات کی ہے، مثال دینے والے نے مثال دی کتے کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ نہیں دے دی، کسی کوے کے ساتھ نہیں دے دی، کچھ نہیں کر دیا۔ تو میرے بھائیوں حالانکہ کوا جو ہے اس کو اگر چھوٹی سی کوئی چیز روٹی کا ٹکڑا بھی مل جائے نا تو وہ کہیں کہیں کر کے سارے خاندان کو اکٹھا کر لیتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے۔ کتاب الحیوان ایک کتاب ہے عربی زبان میں، کئی اس کے والیوم میں جانوروں کے بارے میں کتاب لکھی، تو وہ کہتا ہے کہ رائٹر لکھتا ہے کہ کہیں کہیں کر کے پورے خاندان کو بلا لیتا ہے، لیکن یہاں پہ مثال کتے کی کیوں دی گئی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتا جو ہے یہ ایسا جانور ہے، اس کے سامنے ہاتھی بھی مرا پڑا ہو نا، اس کو پتا ہے کہ میں سارا کھا سکتا، تو اس کا کوئی اور آ جائے نا خاندان میں سے، یہ اس کو وہاں پہ چھوڑے گا، پہلے اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کو بگائے گا بھی یہ جائے، میرے ہتھے کوئی آتی کوئی چیز آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ، اس کو نہیں ملنا چاہیے کچھ بھی۔ تو میرے بھائیوں الدنیا جیف وطالبها کلاب، دنیا جو ہے یہ ایک مردار کی طرح ہے، اس کو طلب کرنے والا کتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا سگے باپ کا قتل کر رہا ہے دنیا کے حصول کے لیے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری ایک حدیث کو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے میں نے جب اپنے حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ سے یہ حدیث پڑھی تھی، تو انہوں نے ہمیں پورا ایک سکیچ بنا کے یہ بات سمجھائی تھی۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور انہوں نے جب یہ حدیث اپنے حضرت الاستاذ حضرت محدث روپڑی رحمہ اللہ سے پڑھی تو انہوں نے بھی اسی طرح سکیچ بنا کے سمجھائی، اور یہ سلسلہ سند جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن زمین پہ آپ تشریف فرما ہے تو خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکیر شکل میں ایک خط کھینچا، زمین پہ آپ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سکیر خط جو یہ ٹیڑھے تھوڑا سا اس لیے میں نے ہاتھ سے بنایا، تو سکیر شکل میں نبی علیہ السلام نے خط کھینچا اور درمیان میں ایک لائن کھینچی، وَخَطَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وسطہ، درمیان میں ایک لائن آپ نے کھینچی، اور یہ خط درمیان والا جو ہے یہ سکیر کو کراس کر کے باہر نکلا ہوا ہے۔ جی سب بھائیوں کو نظر آ رہا ہے جی؟ اب یہ جو درمیان والی لائن ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے سکیر کے اندر سینٹر میں، آپ نے فرمایا کہ ھذا انسان، لوگو یہ انسان ہے، اور یہ جو سکیر ہے چاروں طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذہ اجلہ، یہ انسان کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ مصائبہ، یہ انسان کی تکلیفیں ہیں۔ معنی کیا ہے؟ انسان کی زندگی شروع ہوئی، مشکلات کا آغاز ہو گیا، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کاروبار کی ٹینشن ہے، کبھی یہ ٹینشن ہے، کبھی وہ ٹینشن ہے، اور یہ خط جو باہر نکلا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ عملہ، یہ انسان کی حرص اور لالچ ہے دنیا کے لیے، اس کو پتا کہ چاروں طرف سے موت نے اس کو گھیرا ہوا ہے،
لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے اس کو پتہ چند دن زندگی رہ گئی، پھر بھی کہتا وہ دکان خرید لوں، وہ مکان خرید لوں، وہ گاڑی لے لوں، وہ فیکٹری خرید لوں، پتہ ہے کہ میرے کسی وقت بھی جو ہے وہ آواز آ سکتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، 40 سال کے بعد تو ویسے ہی بونس پہ انسان چل رہا ہوتا ہے، اور یہ چند سالوں سے آپ دیکھیں جوان موتیں ہو رہی ہیں، ایک لمحے کا انسان کو پتہ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا اس کو پتہ، چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے، پھر بھی اس کو طمع اور لالچ ہے، فلاں بنا لوں فلاں بنا لوں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اے انسان تجھے اتنا غافل کر دیا ہے مال کی کثرت نے، اللہ کو ہی تو بھول گیا ہے، مرنا ہی بھول گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو میرے لیے آپ کے لیے محنت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پہ محنت کریں جتنی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم دین پہ محنت کر کے یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک مرلے کے مکان میں رہنے والا، کرائے کے مکان میں رہنے والا، اس کی بھی گزر جانی ہے، کنال کے مکان میں رہنے والا اس نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے۔ ضرورتیں جو ہیں اللہ ہر کسی کی پوری کر دیتا ہے، کلی میں رہنے والا جو شخص ہے نا اس کی بھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے دنیا جو ہے اس کو میں اور آپ ضرورت سمجھیں، مقصد نہ بنا لیں۔ مقصد حیات جو ہے وہ دین ہے، دین پہ محنت کریں، اور اگر ہم دین پہ محنت کر کے چلے گئے تو میرے بھائیوں ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى، آخری بات، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کہتے ہیں، میری اور آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہاں پہ تیری مرضی نہیں چلے گی، یہاں پہ میری مرضی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جب کل قیامت کے دن میرے پاس آئے گا وہاں پہ میری مرضی نہیں ہوگی، تیری مرضی ہوگی۔ اور کیسے؟ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ذکر کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، رب کہتا ہے بندے وہاں پہ تجھے کہنا نہیں پڑے گا یا اللہ فلاں چیز چاہیے فلاں چاہیے، اللہ کہتے تیرے دل میں خیال پیدا ہوگا، میں تیرے سامنے وہ چیز حاضر کر دوں گا۔ وہ اتنی اعلیٰ زندگی ہے، آج اس دین پہ محنت کر جائیں تو میرے بھائیوں زندگی ایسی گزار کے جائیں جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے نا، رو رہا ہوتا ہے اور والدین مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ زندگی ایسی گزار کے جائیں جب دنیا سے جائیں لوگ جو ہے ہمیں رو رہے ہوں اور اللہ کے فرشتے مبارکیں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔